الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ جو پلرز آف اسلام ہیں، اسلام کے جو پلر ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کے پلر ہیں اور اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جس طریقے سے کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، پلرز کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یا اگر ان 5 میں سے کسی ایک کو چھوڑتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ یہ ایک کیا ہے، بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، پلرز آف اسلام میں سے ہے، اور اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے، نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، تو وہ بندہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 70 سے زائد جگہوں پر 70 سے زائد جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 70 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ نے مومنین کی صفت کو بیان کیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نماز تو خوب پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں وہ کوتاہی کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، امام التفسیر کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو، زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا تھا، تو نے الگ الگ کیوں کیا، تو نے ان میں تفریق کیوں کری، تو نے ان میں جدائی کیوں کری؟ تو یہ زکوٰۃ اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ کھڑا ہوا، مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ کھڑا ہوا مانعین زکوٰۃ کا، یعنی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اب نبی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں
ایک اسلامی نظام تھا، اسلامی سسٹم تھا. مدینے کی جو ریاست تھی وہاں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ افراد متعین کرتے تھے، جاؤ تم فلاں قبیلے کی زکوٰۃ لے کر آؤ، تم فلاں شہر کی زکوٰۃ لے کر آؤ، تم فلاں گاؤں کی زکوٰۃ لے کر آؤ. باقاعدہ بندے سلیکٹ ہوتے تھے، متعین ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو باقاعدہ روانہ کرتے تھے. تم میرا یہ خط لے کر جاؤ، فلاں قبیلے میں جاؤ، وہاں سے زکوٰۃ لے کر آؤ. تم یہ والا خط لے کر جاؤ، فلاں قبیلے میں جاؤ، ان کو میرا خط دکھانا، اور اتنی اس حساب سے زکوٰۃ کو ادا کرنا. یہ ایک باقاعدہ. پھر جب وہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو جاتی تھی، وہ زکوٰۃ اکٹھا ہو جاتی تھی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زکوٰۃ کو غربا پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر اس زکوٰۃ کو خرچ کرتے تھے. ایک بیت المال کا نظام تھا، ایک سسٹم تھا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت کو دیا. اور یہ اسلامی سسٹم ہے. اگر کہیں بھی اسلامی گورنمنٹ ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، خلافت کا نظام ہوگا، تو وہاں یہی سسٹم ہوگا کہ زکوٰۃ کیا ہے حکومت کلیکٹ کرے گی، اور وہ حکومت کیا ہے اپنے طور پر پھر مدارس کو یا مکاتب کو یا جہاں بھی اس کو حکومت کو بانٹنی ہوگی وہ زکوٰۃ حکومت بانٹے گی. کیونکہ یہاں تو اسلامی سسٹم نہیں ہے، یہاں اپنے طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ایک اجتماعی نظام بنایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نبی کے جو نائب بنے، جو خلیفہ بنے مسلمانوں کے، وہ حضرت ابوبکر صدیق بنے. حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہونے کے بعد 2.25 سال، کیونکہ 2.25 سال بعد حضرت ابوبکر کا بھی انتقال ہو گیا، 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ رہے، خلیفۃ المسلمین رہے، امیر المومنین رہے. تو حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ زکوٰۃ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ تلواریں نکال لیں، اور آپ نے کیا ہے باقاعدہ ارادہ کر لیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے، ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہے. صحابہ نے مشورہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یعنی جری انسان، جرأتمند انسان، بہادر انسان، حضرت عمر نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. بہت سے لوگ کیا ہیں، کچھ قبائل مرتد ہو گئے، کچھ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، مسلمہ کذاب جیسے لوگ، اور کئی سارے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں. ایک کیا سسٹم کیا ہے چرمرا گیا ہے. اگر آپ اس موقع پر آپ ان لوگوں کے خلاف جو مسلمان تو ہیں لیکن صرف زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ تو نبی کے دور تک تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر آپ ان کے خلاف تلواریں نکالیں گے تو نظام گڑبڑا جائے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، حالات بے قابو ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر مسلمانوں میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے ارحموا بامتی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل انسان ہیں وہ ابو بکر ہیں. لیکن وہ رحم دل اپنی ذاتیات میں ہے، اپنی ذات کے معاملے میں ہے، لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی تو صحابہ سب سخت دل ہو جاتے تھے، سخت معاملات کرنے والے تھے. حضرت ابو بکر جیسا جرأت مند انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر ابھی حالات ناسازگار ہیں، ابھی آپ ان سے مقاتلہ نہ کریں، ان سے مقابلہ نہ کریں. جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں یا زکوٰۃ کے دینے سے منع کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، پہلے سسٹم کو مضبوط کر لیجئے، اس کے بعد ان کو دیکھ لیں گے. لیکن ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، اور ابو بکر کھڑے ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، اینقص الدین وانا حی، کہ دین کے اندر کمی اور زیادتی کی جائے، ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. ابو بکر کو لوگ نوچ کر کھا جائیں گے، لوگ ٹکڑے کر دیں گے، لیکن ابو بکر اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، دین کے ساتھ مذاق کیا جائے. یہ نہیں ہونے دوں گا، چاہے تو مجھے کوئی قتل کر دے، چاہے مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ جو نبی کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر زکوٰۃ میں وہ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے اور وہ اونٹ کی رسی بھی روکیں گے تو اس رسی کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے قتال کروں گا، جب تک کہ اونٹ کی رسی ان سے نہیں لے لوں گا. یہ ابو بکر ہیں، اور سلام ہے ابو بکر کی جرأت پر، ابو بکر کے کیا ہے جذبہ ایمانی پر. ابو بکر نے ایک ایسا جملہ کہا، اینقص الدین وانا حی، کیا دین کے اندر کمی کی جائے
اور ابو بکر زندہ رہے؟ میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو مجھے مار دو، قتل کر دو، اس کے بعد کچھ دین میں کمی آ جائے، خرابی آ جائے، تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے۔ میں زندہ اپنی آنکھوں سے دین میں کمی دیکھتا رہوں، دین کے اندر قطر و بیونت دیکھتا رہوں، دین کے اندر خرد برد دیکھتا رہوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا۔ جب ابو بکر اس جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور تمام صحابہ نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کریں گے ہم ان کے خلاف تلواریں نکالیں گے، ہم ان سے جہاد کریں گے، جس طریقے سے کافروں سے جہاد ہوتا ہے اس طریقے سے ہم ان سے بھی جہاد کریں گے جو زکوٰۃ کا انکار کریں گے۔ خیر، حضرت ابو بکر کی جرأت کی وجہ سے یہ فتنہ ختم ہو گیا، اور وہ تمام لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ یا آپ ابو بکر کی عظمت پر، ان کی جرأت پر، ان کی بہادری پر، ان کی دور اندیشی پر قربان جائیے۔ اگر ابو بکر جرأت کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو زکوٰۃ کا نظام ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر ہماری ذات کی کوئی بات ہے تو ہم اسے اگنور کریں، نظر انداز کر دیں۔ کسی نے ہمیں گالی بک دی، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، اگنور کر دیں آپ۔ ایک مسلمان کی صفت یہ ہونی چاہیے، اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دین کی کوئی بات آئے، دین کا کوئی معاملہ آئے، دین کے معاملے میں کیا ہے، کوئی رعایت نہیں۔ صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ اگر دین کی کوئی بات آئی تو اولاد سے بھی قطع تعلق کر دیا، باپ نے بیٹے سے قطع تعلق کر دیا، بیٹے نے باپ سے قطع تعلق کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ دین کا معاملہ ہے۔ اپنی ذات کا معاملہ ہے، معاف کر دیا، چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ یہ ابو بکر کتنے رحم دل ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ ایسا موقع، چاروں طرف فتنے کھڑے ہیں، مسلمہ کذاب بھی کھڑا ہوا ہے، انکار نبوت کے فتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، قبائل بھی مرتد ہو رہے ہیں، یعنی ایک نظام کیا ہے، گڑبڑایا ہوا ہے۔ لیکن اس موقع پر دین کی بات آتی ہے تو ابو بکر جرأت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ان سے جہاد کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی زندگی میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ابو بکر ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو اپنی ہی زندگی میں مصلی رسول پر کھڑا کر دیا تھا۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے اللہ کی نبی کی موجودگی میں مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی تھی۔ خیر، یہ اسلام کا ایک نظام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار وعدے کیے ہیں، نبی نے بے شمار وعدے کیے ہیں۔ زکوٰۃ جو لوگ اپنے مال کی ادا کریں گے اس میں مال میں بڑھوتری ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اے لوگو تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دے دیں تو سمجھ لو آپ کا مال محفوظ ہو گیا، آپ کا مال پاک ہو گیا۔ آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ رب نے لے لی۔ اب نہ تو آپ کے مال کو چور لے جا سکتے ہیں، نہ تو آپ کے مال کو بے ایمان لے جا سکتے ہیں، نہ تو آپ کے مال میں خرد برد ہو سکتی ہے، نہ آپ کا مال آفت اور مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، شرط یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ خوشی بخوشی دی ہو، شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج زکوٰۃ تو لوگ دیتے ہیں لیکن دل پر زور پڑتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ان لوگوں پر جو زکوٰۃ دل پر زور ڈال کے دیتے ہیں۔ ارے آپ ذرا تصور کریں، وہ رب جس نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ رب آپ کو اس لائق بھی بنا سکتا تھا کہ آپ زکوٰۃ لینے والے ہوتے۔ وہ رب آپ کو اس لائق بنا دیتا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، آپ یہ کہتے بھائی اپنی زکوٰۃ مجھے دے دینا، اپنا فطرہ مجھے دے دینا۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو آپ کو اللہ کا 1 کروڑ نہیں ان گنت مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا۔ اور آپ قربان جائیے رب کی عظمتوں پر کہ وہ رب کیا کہتا ہے کہ 2.5% آپ کے مال میں، وہ بھی روز نہیں، مہینے میں نہیں، ہفتے میں نہیں، 6 مہینے میں، سال میں 1 مرتبہ آپ کی جو سیونگ ہے، آپ کی جو بچت ہے سال میں آپ نے کروڑوں کمائے، کروڑوں کھا لیے، اڑا دیے، پکنک پہ خرچ کر دیے، مکان پہ خرچ کر دیے، اس کا حساب نہیں لے رہا ہے۔ جو آپ کھا پی کر سال میں بچا لیں، جو آپ کی سیونگ ہے، جو آپ کی بچت ہے، اس پر میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ 2.5% غریبوں کا، غریب رشتہ داروں کا، مدارس کا حق اس میں سے نکال دیجئے۔ 2.5%، 1 لاکھ پہ 2.5 ہزار روپے، کوئی مشکل ہے؟ اگر آپ اس کو اس اینگل سے سوچو کہ بھائی 1 لاکھ روپے میں نے کمائے ہیں،
2,500 دے دوں گا میرے 2,500 کم ہو جائیں گے. اس اینگل سے سوچو گے تو بہت مشکل نظر آئے گا. جب آپ اس اینگل سے سوچو گے میں 0 سے 1 لاکھ پہ پہنچا ہوں, یہ دیے کس نے ہیں؟ یہ رب نے ہی تو دیے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے 1 لاکھ روپے اپنی زندگی میں دیکھے ہی نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے 1 لاکھ روپے کا تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوگا, انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا 1 لاکھ روپے کبھی ہم دیکھیں گے. جو مزدور آدمی 400-500 کماتا ہے اس کے لیے 1 لاکھ روپے تو بہت بڑی بات ہے. اگر 1 لاکھ روپے کسی بندے کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ 2.5%, 2,500 روپے آپ غریبوں کے لیے اس میں سے نکال دیں. تو آپ تصور کریں, اور پھر اس 2,500 روپے جو آپ سے اللہ لے رہا ہے اس پر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کے مال کو بڑھاؤں گا, آپ کے مال کو بڑھاؤں گا. دوسرا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کے مال کو میں نے پاک کر دیا, میل کچیل نکل گیا, اب یہ 97,500 روپے بالکل پاک ہیں. تیسرا وعدہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کی مال کی حفاظت کروں گا. اتنی سیکیورٹی, اتنا پروٹیکشن آپ کو میرا رب دے رہا ہے, پھر بھی رب کی باتوں پر یقین نہیں ہے, بینک کی باتوں پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے, وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی, وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے بڑھائے گا, اس مال میں اضافہ کرے گا. اور جو لوگ کیا ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, اور جو لوگ کیا ہیں اپنے مال کو سود پر دیتے ہیں اس لیے تاکہ مال میں اضافہ ہو جائے, 1 لاکھ کے 1.25 لاکھ بن جائیں, 1 لاکھ کے 1,05,000 بن جائیں, وہ پرسنٹ پہ اپنا پیسہ دیتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا فلا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے وہاں بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, وہ کیا ہے بڑھتا نہیں ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, قرآن کی دوسری آیت میں میرا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی صدقات کو کیا ہے, یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, سود کو گھٹاتا ہے, سود کو برباد کرتا ہے. ویربی الصدقات, اور صدقات زکوٰۃ اور خیرات کو اللہ پالتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اس میں اضافہ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے رب کا وعدہ سود کو گھٹانے کا ہے, رب کا وعدہ زکوٰۃ اور صدقے کو بڑھانے کا ہے. لیکن آج یہ انسان, یہ مسلمان, یہ بے حس مسلمان, یہ بے شرم مسلمان, یہ بے غیرت مسلمان, اسے رب کے وعدے پر یقین نہیں ہے, اسے بینک کے وعدے پر یقین ہے. بینک کہتا ہے کہ میں تجھے 1 لاکھ کے سال میں 1,10,000 دوں گا یا 1,08,000 دوں گا. یہ بینک کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہ اپنے مال کو فکس ڈپوزٹ کرا دیتا ہے جو کہ حرام ہے, اپنے مال کی LIC کرا دیتا ہے جو کہ حرام ہے, اپنے مال کو سود پر دے دیتا ہے جو کہ حرام ہے, اپنے مال کو سٹے میں لگا دیتا ہے جو کہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور اللہ کے قانون سے بغاوت ہے, اللہ کے قانون سے بغاوت کرنا ہے. لیکن اسے رب کے وعدے پر یقین نہیں ہے. رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم مال کو خرچ کرو, تم مال کی زکوٰۃ ادا کرو, تم صدقہ کرو, میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا, میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا, دنیا میں بھی بھلائی عطا کروں گا, آخرت میں بھی بھلائی عطا کروں گا. دنیا میں اس مال میں اضافہ ہوگا, دنیا میں آپ کے مال کی حفاظت ہوگی, آپ کو صحت عطا کرے گا, اللہ آپ کو تندرستی عطا کرے گا, اللہ آپ کو آفتوں سے بچائے گا, اللہ آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا, ناگہانی آفتوں سے بچائے گا, بلاؤں سے بچائے گا, آپ کے بچوں کو, آپ کے کاروبار کو آفتوں سے اللہ بچائے گا. اور حشر کے میدان میں اللہ اس خرچ کرنے پر کتنا انعام دے گا. رب کے اس وعدے پر یقین نہ کر کے یہ بے شرم انسان, یہ بے غیرت مسلمان جسے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے رب کو ایک مانا ہے, میں نے نبی کو ایک مانا ہے, اسے دنیا کی باتوں پر یقین ہے, دنیا کے بینکوں پر یقین ہے, دنیا کے جھوٹوں پر یقین ہے, دنیا کے کافروں پر یقین ہے, لیکن یہ رب کے وعدے پر یقین نہیں کرتا ہے. اس سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی بے غیرت رب کے وعدے پر یقین نہیں کر رہا ہے. اگر یہ رب کے وعدے پر یقین کرتا تو سود پر اپنا مال نہیں دیتا, اگر یہ رب کے وعدے پر یقین کرتا تو سٹا نہیں کھیلتا, اگر یہ رب کے وعدے پر یقین کرتا تو جوا نہیں کھیلتا, اگر یہ رب کے وعدے پر یقین کرتا تو زکوٰۃ کو نہیں روکتا, اپنے مال پر نہیں ریچھتا, زکوٰۃ کو نہ اپنے مال کو سنبھال کر نہ رکھتا. اسے رب کے وعدے پر یقین نہیں ہے. تو اب بتائیے جو رب کے وعدے پر یقین نہ کرے, جو اللہ کے وعدے پر یقین نہ کرے, دنیا کے لوگوں کے وعدے پر یقین کرے, تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بے غیرت, اس سے زیادہ بے شرم کوئی نہیں ہے جو اپنے رب کے وعدے پر یقین نہ کرے.
بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک جملے ہو سکتے ہیں اس کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی جو انسان اپنے رب کے جو خالق ہیں، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کا رب ہے، تمام انبیاء کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہ کہتا ہے تمہارے مال کو زکوٰۃ سے میں بڑھاؤں گا، وہ کہتا ہے صدقے سے تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، لیکن یہ اس رب کے وعدے پر یقین نہیں کرتا ہے، اس کافر کے وعدے پر یقین کرتا ہے جو کہتا ہے بینک میں پیسہ رکھ دو، ہم تمہارے پیسے کو کیا ہے 1 لاکھ سال میں ڈبل کر دیں گے، 5 سال میں 3 گنا کر دیں گے. اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے یہ فکس ڈپوزٹ کرا دیتا ہے، اپنے مال کو سٹے میں لگا دیتا ہے، اپنے مال کو سود پر اٹھا دیتا ہے. اس سے زیادہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا کوئی نہیں ہے. میرے دوستو، زکوٰۃ کے نظام کو سمجھیے، زکوٰۃ کے فلسفے کو سمجھیے. یہ زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے؟ زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ کلیکٹ کی جائے، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور مسلمانوں کے غریبوں میں خرچ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کسی کافر کو نہیں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم کسی کافر کو، کسی نان مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ یہ خالصتاً ایک اسلامی نظام ہے، اور باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور مسلمانوں کے ہی غریبوں پر خرچ کر دی جائے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں، مجھ جیسے بہت ہی قابل ترین لوگ جو دنیا پر ریسرچ رکھتے ہیں، دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام مسلمان صحیح طریقے سے حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے لگے تو پوری مسلم امہ میں، پوری دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا، ایک بھی مسلمان فاقے سے نہیں مرے گا، ایک بھی مسلمان غربت کی زندگی نہیں گزارے گا. زکوٰۃ کا اتنا بہترین نظام ہے. آپ دور مت جائیے، آپ اپنے محلے کے اندر، اپنی اس کھجوری کے اندر ایک شاندار نظام بنائیں زکوٰۃ کا. جو مالدار لوگ ہیں اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، مسائل علماء سے پوچھ کر صحیح طریقے سے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اور اپنے محلے کے غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں اور پریشان حال لوگوں تک اپنی زکوٰۃ خاموشی کے ساتھ پہنچائیں. تو پھر کیا ہے، آپ کے محلے میں خوشحالی آئے گی، آپ کے محلے میں کوئی فاقے سے نہیں سوئے گا، آپ کے محلے میں کوئی غریب نہیں رہے گا، آپ کے محلے میں ہر گھر میں چولہا جلے گا، آپ کے محلے میں ہر گھر میں خوشیاں ہوں گی. لیکن آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، جو زکوٰۃ خور ہو گئی ہے، وہ اپنی زکوٰۃ خود ہی کھا لیتی ہے. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو زکوٰۃ دیتے ہوئے انہیں ڈنڈ پڑتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل پہ بوجھ پڑتا ہے. یاد رکھو اگر آج تم نے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں ادا کری، میں منبر رسول سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ مال تمہارا چھن جائے گا، اس مال میں بے برکتی آئے گی، وہ مال تمہارا برباد ہوگا، وہ مال تمہارا ہلاک ہوگا. اس مال پر تمہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں یہ ہوگا تم مصیبتوں کا شکار بنو گے، آفتوں کا شکار بنو گے، پریشانیوں کا شکار بنو گے. اور اللہ کی عدالت میں جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے، قبر کی تنہائیوں میں جب اترتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، وہ مال جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، جس کی محبت پر تم ریچھتے تھے، جس کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے پر تمہیں کیا ہے شرم، زکوٰۃ ادا کرنے پر تمہیں ڈنڈ پڑتا تھا، دل پر بوجھ پڑتا تھا کہ 500 روپے، یہ 1000 روپے، یہ 10,000 روپے کیسے مال سے نکلیں گے. کل قیامت کے دن جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، قبر کی تنہائی میں چلے جاؤ گے، وہاں پر نہ تمہارا مال تمہارے ساتھ ہوگا، نہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ہوگی، نہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہوگی، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے ایک گنجا سانپ، ایک خطرناک سانپ انسان پر مسلط کیا جائے گا. وہ کہے گا انا کنزک و مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کو ایک پھن مارے گا، 70 ہاتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا وہ. اور قیامت تک اسی طریقے سے وہ گنجا سانپ، وہ جو تمہارا مال ہوگا، وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں، تو نے مجھ کو جمع کیا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کری تھی. انا کنزک و مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھ کو میرے رب نے سانپ بنا کر تجھ پر مسلط کر دیا ہے. قیامت تک اسی طریقے سے وہ قبر کے اندر، قبر کی تنہائیوں میں جب کوئی نہیں ہوگا، وہ تمہیں ڈستا رہے گا. ہر مرتبہ انسان 70 ہاتھ زمین میں دھستا چلا جائے گا، اور وہ سانپ اسی طریقے سے قیامت تک اس بندے کو، جس بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کری ہے، تکلیف پہنچاتا چلا جائے گا. زکوٰۃ کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. زکوٰۃ روکنے والوں دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے. آج انسان جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، اور آپ قربان جائیے ان مدارس کے سفرا پر، اگر یہ رمضان میں نہ آئیں، یہ کنڈی نہ کھٹکھٹائیں،
یہ فون نہ کریں تو یہ قوم جو تھوڑی بہت زکوٰۃ ادا کر رہی ہے یہ بھی ختم کر دے گی. یہ تو شرما حضوری میں بھائی امام صاحب آئے ہیں, بھائی قاری صاحب آ گئے مدرسے سے, بھائی مفتی صاحب مدرسے سے آ گئے, لو جی اچھا بڑا زور پکڑ کے بہت جیسے احسان کر رہا ہے. اب احسان اس کا ہے جو تمہارے در پر آیا ہے, احسان تمہارا نہیں ہے. اپنے مال کا محل کچیل دے رہے ہو, وہ تمہارے در پر رمضان کی دھوپ میں دوپہری میں چل کر اگر تمہارے پاس آیا ہے, اس کا احسان مانو, عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ بٹھاؤ, چائے ناشتہ کراؤ, پھر ادب کے ساتھ اس کو دو کہ جی میرا کوئی احسان نہیں ہے, تو آپ میرا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں. کیونکہ جو بھی مدرسے کا سفیر یا مدرسے کا ذمہ دار آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ تو کیا وکیل ہے, وہ آپ کی زکوٰۃ بچوں کے لیے لے جا رہا ہے, وہ بچوں پر اور مدرسے کی عمارت پر بچوں کے لیے خرچ کرے گا, تو وہ آپ کا محسن ہے, وہ آپ پر احسان کر رہا ہے. اگر وہ نہ آئے تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی میں کہتا ہوں زکوٰۃ سے محروم ہو جائے گی, زکوٰۃ نہیں دے گی. بہت سے لوگ مدارس کے سفیروں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لو جی مولوی آ گئے, اگر یہ مولوی یہ زکوٰۃ لینا بند کر دیں گے تو خدا کی قسم تمہاری زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور تم کیا ہے اپنی زکوٰۃ نہیں دے پاؤ گے. یہ تو سال میں آ کر تمہیں یاد دلا دیتے ہیں, یہ ان کا احسان مانیے, یہ تمہارے محسن ہیں, وہ زکوٰۃ لے جا کر تمہارے بچوں کو, قوم کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اگر یہ آج ہندوستان میں ایسا قانون ہے, مدرسہ بورڈ جو گورنمنٹ نے بنایا تھا, اگر یہ مولوی مدرسہ بورڈ کو قبول کر لیں تو ہر مولوی کی تنخواہ 50 60 70 ہزار ہوگی. آپ جا کر دیکھیے اسام کے اندر, بنگال کے اندر, بہار کے اندر, یو پی کے اندر کچھ مدرسے ایسے جو مدرسہ بورڈ میں چلے گئے ہیں, جو گورنمنٹ کے انڈر میں چلے گئے ہیں, آج ان کا نظام درہم پر ہمیں کوئی تعلیم نہیں ہے. 50 60 ہزار گورنمنٹ کی طرف سے سیلری ہے, اپنے مزے مار رہے, کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے. لیکن مولویوں کی اکثریت نے, دارالعلوم دیوبند نے اس کو ٹھکرا دیا کہ ہم گورنمنٹ کے انڈر میں مدرسے نہیں دیں گے, ہم کیا ہے مسلمانوں سے 100 روپے 200 روپے مانگ کر مدرسہ چلا لیں گے, لیکن اگر ہم نے گورنمنٹ کے انڈر میں دیے تو کل کو کیا ہے ان مدرسوں پر تالے لگیں گے. اور یہی وجہ ہے آسام کے 700 مدرسوں پر بی جے پی گورنمنٹ نے کیا ہے ان کو تبدیل کر دیا اسکول میں, 700 مدرسے بند کر دیے. کیوں؟ گورنمنٹ نے اپنی گرانٹ روک لی, گورنمنٹ جو فنڈ دیتی تھی وہ روک لیا. اب گورنمنٹ کریم اس کو مدرسوں کو اسکول میں کنورٹ کریں گے, اسکول میں تبدیل کریں گے, ہم ان سے مدرسے کی تعلیم ختم کریں گے. تو اس لیے دور اندیش علماء نے جب ہی کہہ دیا تھا, جب مدرسہ بورڈ گورنمنٹ نے بنایا تھا, کہ اگر مدرسہ بورڈ سے ہم سیلری لیں گے, فنڈ لیں گے, گورنمنٹ نے کہا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے مدرسے کی عمارت بھی بنوائیں گے, کمپیوٹر بھی لگوائیں گے, سب کو اچھی سیلری دیں گے. آج وہ مولوی 5 ہزار 8 ہزار پر پڑھا رہے ہیں, لیکن انہوں نے 50 ہزار پر لات مار دی. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ اگر آج ہم 50 ہزار یہ لے لیں گے, کل کو یہ مدرسے گورنمنٹ کے انڈر میں چلے جائیں گے, پھر اس میں غیر مسلم ٹیچر بھی پڑھائیں گے, اس میں رامائن بھی پڑھائی جائے گی, اس میں گیتا بھی پڑھائی جائے گی, اور قرآن کا جو نظام ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. آسام کے اندر 700 مدرسے گورنمنٹ نے بند کر دیے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اپنی زکوٰۃ کو, اپنے صدقات کو ان مدرسوں کے اندر چل کر پہنچائیں. اگر کوئی سفیر آپ کی مسجد میں آتا ہے یا کوئی سفیر آپ کے گھر پر آتا ہے, اگر وہ معتبر ہے تو آپ عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جی آپ کا شکریہ, آپ میرے گھر پر آئے, یہ ذمہ داری تو میری تھی لیکن میں نالائق ہوں کہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پایا, آپ نے مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا. خوش دلی کے ساتھ آپ 1000 2000 روپے دے کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ نے کوئی امداد نہیں دی, آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, اپنے مال کا محل کچیل دے رہے ہیں, وہ تو آپ کو دینا ہی تھا, تو آپ احسان نہ جتلائیں. بعض بے شرم بے غیرت ایسے ہوتے ہیں مدرسے کے, اگر کوئی سفیر یا ذمہ دار آ جائیں گے, بڑا احسان جتلا کر 500 روپے, لو جی 100 روپے کی رسید کاٹ دو, بہت احسان, جیسے بہت بڑا ترم کھائیں. یہ اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے جو کیا ہے اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہیں دیتا ہے. ارے خوش دلی کے ساتھ ان مدرسوں کا تعاون کرو. اگر یہ مولوی قوم کی فکر کرنا چھوڑ دیں, مدرسوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں, 10-12 ہزار روپے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر ان مدرسوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ ذرا اس کو تنہائی میں سوچنا. اگر مولوی سوچ رہے ہیں ہم تو نہیں مانگتے چندہ, ہمیں تو بڑی کیا گری نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ, لو جی آگے چندہ مانگنے کے لیے اپنا کہیں ٹھیلی لگا لیں گے, کچھ بھی کر لیں گے. 10-12 ہزار روپے کمانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی ہر مولوی کما لے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے میرٹھ کے جلسے میں بات کہی تھی کہ اے لوگوں, مولوی کی فکر کرنا چھوڑ دو. آج تم مولوی پر لان تان کرتے ہو, اگر یہ مولوی طے کر لیں کہ جی ہمیں قوم سے نہیں مانگنا ہے, اور کوئی چاول کی دکان کھول لے گا, کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا, کوئی پرچون کی دکان کھول لے گا, کوئی کس طریقے سے اپنے بچوں کو پال لے گا, لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, اگر اس مولوی نے طے کر لیا کہ مدرسے سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے, ہم نہیں مانگیں گے چندہ, تو اگلی تمہاری نسلیں کوئی یہودی بنے گا, کوئی عیسائی بنے گا, کوئی ہندو بنے گا. اس بات کی ضمانت میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ تو تھانوی نے ارشاد فرمایا, اور حقیقت ہے. اگر آج مولوی
جس طریقے سے آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے بعض لوگ دیکھتے ہیں، ان کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لو جی چندہ مانگنے آ گئے، اگر وہ اپنی بھائی عزت نفس انسان کی ہوتی ہے، آپ ذرا محلے میں مسجد کی کمیٹی ہے، ذرا چندہ کر کے دکھائے 4-5 دن، کیا ہے پتے پانی ہو، کنڈی بجائی 10 منٹ کے بعد اوپر سے آواز آ رہی کہ ابو نہیں گھر پہ۔ چندہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مولویوں کی بس کی ہے کہ کڑوی کسیلی سن کر چندہ لے جا کر آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حافظ عالم مفتی بنا کر آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنے اندر غیرت لے آئیں اور کہتے ہیں نا جی ہم تو نہیں سنتے، ہم بھی اپنا کمائیں گے کھائیں گے عزت کی زندگی گزاریں گے، تو خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آنے والی 10-20 سال میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مرتد ہو جائے گی، بہت بڑی تعداد مرتد ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، مدرسوں کو ان کا بھی حصہ ہے، ان کو پہنچائیں، جو بہترین ادارے ہیں، معتبر ادارے ہیں، وہاں تک اپنی زکوٰۃ از خود پہنچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔